بسم اللہ الرحمن الرحیم وأكثر مدة الحمل سنتان لقول عائشة رضی اللہ تعالی عنہا الولد لا يبقي في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل. حمل کی اکثر مدت 2 سال ہے. دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے، فرمان یہ ہے الولد لا یبقی، بقیہ یبقا، لا یبقا فی البطن اکثر من سنتین، بچہ پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا. ولو بظل مغزل، اگرچہ مغزل کا سایہ ہو. یہ ظل مغزل جو ہے، عربی لوگ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تعبیر کرنے کے لیے ظل مغزل کا لفظ لاتے ہیں. ظل کا معنی ہوتا ہے سایہ، اندر آ جائیں، اور مغزل جو ہے نا، کہتے ہیں وہ جو پہلے زمانے میں دھاگا جو ہے وہ نہیں کاٹتے تھے، ایسے چرخہ جو چلاتے تھے، ہے نا، تو اس میں جہاں دھاگا جمتا ہے نا، اس کے بازو میں وہ اس کا جو ہے سمجھیے کہ دھاگے کے وہ دھول ڈسٹ جیسا نظر نہیں آتا ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. یعنی دھاگا جب بار بار وہاں پہ گھوم کر کے وہ رون ہوتے رہتا ہے تو بغل میں ایسا ڈسٹ دھاگے کے کلر کا جمع ہو جاتا ہے. دھیان دیں، جو لوگ کرتے ہیں اس کو معلوم ہے. تو اس سائڈ سے ہٹانا پڑتا ہے، تو ایسے پھینک دیتے ہیں، وہ گچھے کی طرح باریک باریک ہوتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے مغزل. اس کو تکلا کہتے ہیں، تکلے کا تکلا، تکلا نہیں تیز سے، جانتے ہیں تکلا کہتے ہیں اس کو، تکلا. تو اگرچہ تکلے کا سایہ ہو، یعنی اگرچہ معمولی چیز ہو پیٹ میں، تو بھی وہ 2 سال میں کیا ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا، پیٹ میں نہیں رہے گا. اچھا، چونکہ پیٹ کی حالت پوشیدہ ہے فقہی طور پر، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ حضرت عائشہ نے یہ قول جو ہے قیاس سے نہیں کہا ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر کہا ہوگا. وَأَقَلُّهُ 6 أَشْهُرٍ، اور اس کی اقل، جی بولیے. اگر اس کا مطلب اگرچہ کم سے کم چیز ہو، مفہوم اس کا مرادی معنی ہوگا اصل میں، جیسے کہ اگرچہ ذرہ بھر ہو. تو ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کنکر کا چھوٹا سا دانے کو ذرہ کہتے ہیں نا. تو مراد اردو میں ذرہ بھر بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ مطلب کوئی بھی بہت کم چیز پر کو بولنا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ ذرہ بھر بھی ہو تو بھی چل جائے گا، ایسا بولتے ہیں نا. ایسے ہی عربی زبان میں کہا جاتا ہے مغزل کا سایہ ہو، کم سے کم کسی چیز کو یعنی کم مقدار میں بیان کرنا ہو تو اس کو ظل مغزل کہتے ہیں. لفظی معنی ہوگا تکلے کا سایہ، اگرچہ تکلے کا سایہ ہو، یہ لفظی معنی ہوگا اس کا. لیکن اس کا مفہوم بیان کریں گے اگرچہ کوئی چھوٹی چیز ہو. وَأَقَلُّهُ 6 أَشْهُرٍ، اور اس کی اقل مقدار کتنی ہے؟ 6 ماہ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى، دلیل دیکھیے، عقل کی دلیل، اکثر کی دلیل وہ حدیث، اور عقل کی دلیل قرآن پاک کی آیت. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس بچے کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھوڑنے کی مدت. فصال فصل سے بنا، اور کہتے ہیں فصال کہتے ہیں اس زمانہ کو جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے. اس کے دودھ چھڑانے کی، اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا، مجموعی طور پر کتنی ہے؟ 30 مہینے ہیں. ثم قال، پھر اللہ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھوڑنا یا چھڑانا کتنے سال میں ہوتا ہے؟ 2 سال. کتنے مہینے ہو گئے؟ 24 مہینے. تو حمل کی مدت کتنی بچی؟ یعنی پہلے مجموعی مدت بیان کی 30 مہینے، اس میں سے 24 مہینے کے بارے میں فرمایا کہ وہ کس کی مدت ہے؟ فصال کی مدت ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اب مائنس کریں گے عامین کو تو ادھر 6 ماہ بچیں گے. فَبَقِيَ لِلْحَمْلِ 6 أَشْهُرٍ، تو حمل کے لیے کتنی مدت بچی؟ 6 مہینے کی. اب اس کے بعد اختلاف سنیے، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے اکثر مدت میں.
والشافعی یقدر الاکثر باربع سنین، اور امام شافعی جو ہے اس معاملے میں 7 سال سے اندازہ کرتے ہیں، اکثر کا اندازہ 7 سال سے کرتے ہیں، یقدر معاف کیجیے 4 سال سے کرتے ہیں، وہ 4 سال سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عقل کی باربع سنین 4 سال سے، یقدر الاکثر اکثر کی تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسے واقعات موجود تھے اس زمانے میں سینہ بسینہ یا تواتر کے ساتھ کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فلاں بچہ جو ہے فلاں علاقے میں 4 سال میں پیدا ہوا، جیسے حضرت ضحاک کے بارے میں کہا جاتا ہے جو مفسر ہے، وہ ہنستے ہوئے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دانت وانت سب نکلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 4 سال میں۔ والحجۃ علیہ ما رویناہ، اور ان کے خلاف یعنی امام شافعی کے خلاف دلیل وہ حدیث ہے رویناہ جس کو ہم نے ابھی کیا کیا، حجت علی صلہ آئے تو معنی ہوگا مخالف دلیل، اور حجت لام صلہ آئے تو معنی ہوگا موافق دلیل، جیسے والحجت لنا معنی ہوگا ہمارے موافق دلیل، والحجت علینا ہمارے خلاف دلیل، والحجت علیہ ان کے خلاف یعنی امام شافعی کے خلاف دلیل ما روینہ وہ ہے جس کو ہم نے، یہ روینہ بول کر کدھر اشارہ کرتے ہیں، حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، صاحب ہدایہ کا یہ طریقہ ہے، روینہ بولا تو حدیث، تلونا بولا تو آیت، اور بینا بول کر کدھر اشارہ کرتے ہیں، جزیہ کی طرف، عقلی دلیل جو اوپر بیان کرتے ہیں تو بولتے ہیں وقد بیناہ، اس کو ہم نے بیان کیا، یعنی جو عقلی دلیل ہم نے پیچھے پیش کی، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَالَتْهُ سِمَاعًا، اور ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ نے اس بات کو بولی ہو کیسے، سن کر کے، اِذِ الْعَقْلُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ، اس لیے کہ عقل اس تک رہنمائی نہیں کرتی، عقل جو ہے پرفیکٹ طور پر نہیں بتا سکتی کہ بچہ زیادہ سے زیادہ پیٹ میں کتنے دن تک رہے گا، ٹھیک ہے۔ وَمَن تَزَوَّجَ أَمَةً، اب سمجھے دوسرا یہاں سے ایک الگ مسئلہ، وَمَن تَزَوَّجَ أَمَةً، کسی نے کسی لونڈی سے شادی کی، فَطَلَّقَهَا، پھر یعنی زید کی لونڈی تھی، زید کی لونڈی سے زید کی اجازت سے عمرو نے شادی کیا، فَطَلَّقَهَا، پھر عمرو نے اپنی بیوی لونڈی کو کیا کر دیا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، پھر اسی کو کیا کر لیا، بولیے بھائی، خرید لیو، سمجھتے جائیے، خرید لیا، فَإِن جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أَشْهُرٍ مُنْذَ يَوْمٍ اشْتَرَاهُ لَزِمَهُ، تو اگر وہ بچہ جنے، کون، 6 مہینے سے کم میں جس دن اس کو خریدا ہے، جس دن اس کو خریدا اس دن سے 6 مہینے سے کم میں، تو مانا یہ جائے گا کہ یہ بچہ خریدنے سے پہلے کا ہے، اور خریدنے سے پہلے وہ کیا تھی، بیوی تھی، لازمہ، اس کو نسب کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ، ورنہ تو اس کو نسب لازم، تو آپ کہو گے لونڈی تو ہو گئی تھی، لونڈی میں بھی تو لونڈی سوتی کر سکتا ہے نا، اگر خریدا تو لونڈی ہو گئی، اب اگر خریدنے کے 6 مہینے مکمل ہونے یا اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو بھی ثابت النسب ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو لونڈی ہی ہو گئی نا، لیکن لونڈی ہو تو گئی تھی، لونڈی ہو تو گئی تھی، لیکن ابھی اس سے وطی کرنا اس کا درست نہیں تھا، کیونکہ طلاق کی عدت کیا کر رہی تھی، وہ گزار رہی تھی، دیکھیے نیچے تفصیل بیان کریں، لِأَنَّهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ، اس لیے کہ پہلی صورت میں، کون سی پہلی صورت ہے، یہ ان کو بتانے دیجئے، بس سوچ بچار میں پڑے ہوئے، کون سی پہلی صورت ہے، آپ بتائیے کون سی پہلی صورت ہے، نکاح کے، یعنی جس دن خریدا اس کے 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا، یا دوسری صورت 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، یہ 2 صورت ہے نا، تو کم میں بچہ پیدا ہوا پہلی صورت میں، ولد المعتدہ، وہ کس کا بچہ کہلائے گا، بیوی طلاق کے دوران چونکہ عدت گزار رہی تھی تو کس کا بچہ کہلائے گا،
معتدہ کا بچہ کرے گا، ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْعَلُوقَ سَابِقٌ عَلَى الشِّرَاء، حمل جو ہے خریدنے سے کیا رہے گا؟ پہلے کا ہوگا. سابق علی الشراء، خریدنے سے پہلے. جبھی تو خریدنے سے 6 مہینے سے پہلے جس دن خریدا اس کو 6 مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا، بچہ جن دی، مطلب یہ حمل جو ہے خریدنے سے سابق علی الشراء. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا. وفی کون ہے باہر، کون ہے؟ وفی الوجہ الثانی، اور دوسری صورت میں، یعنی جب بچہ کب جنے؟ وہ 6 مہینہ مکمل ہونے کے بعد. کس دن سے 6 مہینہ؟ جس دن خریدا تھا. وفی الوجہ الثانی، اور دوسری صورت میں ولد المملوکہ، کس کا بچہ ہے؟ وہ خریدا اور اس کے 6 مہینہ مکمل ہونے پر بچہ جنی، تو مطلب حالت ملکیت میں خرید کر کے گویا کہ اس نے کیا کیا ہوگا اس سے؟ ہاں. لأنہ یضاف الحادث الی اقرب وقتہ، اس لیے کہ حمل کو منسوب کیا جائے گا، وہ اس لیے کہ حمل کو، حادث بمانا حمل، حادث بمانا جو عمل ظاہر ہوا، اس لیے کہ حمل کو منسوب کیا جائے گا اس کے قریبی وقت کی طرف. تو 6 مہینہ مکمل ہونے کے قریب کون سا زمانہ ہے؟ خریدنے کا زمانہ، اس لیے خریدنے کی طرف بنا. فلا بد من دعوت، تو اب اس کا دعویٰ ضروری ہے، وہ کہے کہ ہاں میں نے ملکیت کی حالت میں اس سے کیا کیا تھا؟ وطی کیا تھا. اگر دعویٰ نہ کرے تو اس کا بچہ نہیں ہوگا. ہذا اذا کانت طلاق واحدا، یہ اس وقت ہے جب کہ طلاق کیا ہو؟ کتنی دیا ہے؟ ایک دیا ہے. بائنن، چاہے بائنا، او خلعن، یا خلا کے طور پر، او رجعین، یا. اما اذا کان سنتین، اثنتین، لیکن جب طلاق کتنی دیا ہو؟ تو 2 طلاق دیتے ہی باندی کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی. واہ واہ. ارے باندی کسی کی بیوی ہے، آپ کی بیوی باندی ہے، اس کو آپ نے 2 طلاق دی تو طلاق مغلظہ ہو گئی نا. وہ اس کے حق میں 2 ہی طلاق. کتنی طلاق ہے؟ اس کے حق میں 2 طلاق 3 طلاق ہے. اس کے حق میں 2 طلاق، کیونکہ رقیت منصف نعمت پیچھے نہیں پڑے گا. تو 1.5 طلاق تو ہو نہیں سکتی، 3 کا آدھا، تو کتنی طلاق ہو گئی؟ وہ 2 طلاق. تو 2 طلاق اس کے حق میں. تو جب اگر کہتے ہیں یہ طلاق رجعی والی اور خلا یا بائنا والی صورت میں یہ مسئلہ آئے گا، لیکن اگر وہ طلاق کون سی تھی؟ 2 طلاق تھی. اما اذا کان سنتین، لیکن جب وہ 2 ہو، یعنی 2 طلاق ہو، یثبت النسب الی سنتین من وقت الطلاق، تو وقت طلاق سے 2 سال مکمل ہونے سے پہلے تک بچے کا نسب کیا ہوگا؟ اکثر مدت کی وجہ سے. اچھے سے مسئلہ اس لیے سمجھتے جائیے. لأنہا حرمت علیہ حرمتا غلیظا، اس لیے کہ طلاق دینے کے بعد وہ عورت کیا ہو چکی؟ اس پر حرمت غلیظہ کے طور پر حرام ہو چکی ہے. فلا یضاف العلوق الا الی ما قبلہ، تو اس حمل کو منسوب نہیں کیا جائے گا مگر اس سے جو پہلے والی حالت اس کی طرف، شراء کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، نکاح کی طرف منسوب کیا. لأنہ لا تحل بالشراء، اس لیے کہ خریدنے سے بھی وہ عورت ابھی اس کے لیے حلال. کب حلال ہوگی؟ وہ بچہ ابھی ہے ہی نہیں بھائی. جب وہ عدت گزار لے گی، تو یہ تو فرضی صورت ہے بچہ جننے کی. جب عدت گزار لے گی طلاق کی تو حلال کس وجہ سے ہوگی؟ بیوی ہونے کی وجہ سے نہیں، مملوکہ ہونے کی وجہ سے. کہتے ہیں ومن قال لأمته ان كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي ام ولده. ایک اور مسئلہ اگرچہ اس زمانے میں دستیاب نہیں ہے، یہ سب مسائل پہلے کے جو ماحول، پہلے کا جو ماحول تھا اس کے اعتبار سے ہے. کسی نے اپنی لونڈی سے کہا، کیا کہا؟ اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ مجھ سے ہے، یعنی میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے اس کسی ایک عورت نے کہہ دیا کہ اس عورت نے بچہ جنی ہے، اس عورت نے اگرچہ بچہ موجود نہ ہو، اگرچہ بچہ، تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر حمل کا اعتراف شوہر کر لے تو صرف ایک عورت کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس نے بچہ جنی ہے نا، تو اس کو طلاق پڑ جائے گی. پیچھے پڑے ایک مسئلہ، اور یہاں پہ وہ ام ولد ہو جائے گی، کیونکہ لونڈی جب آقا کا بچہ جن دے تو لونڈی کیا ہو جاتی ہے؟ ام ولد ہو جاتی ہے. اور ام ولد ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آقا مر جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گی؟
آزاد ہو جائے. پڑھے گا نہیں پڑھے مسئلہ؟ اس لیے یہاں اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، لونڈی کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. دیکھیے کہتے ہیں ومن قال لامته، کسی نے اپنی لونڈی سے کہا ان کان فی بطنک ولد، اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے، فهو منی، تو وہ میرا ہے، فشہدت علی الولادۃ امرأۃ، تو ولادت پر ایک عورت نے گواہی دے دی، فہی ام ولدہ، تو یہ عورت اس کی کیا کہلائے گی؟ لونڈی، ام ولد کہلائے گی. لأن الحاجۃ الی تعین الولد، اس لیے کہ حاجت یہاں صرف کس چیز کی ہے؟ تعین ولد کی ہے. ویثبت ذلک بشہادۃ القابلہ، اور تعین ولد ایک عورت کی گواہی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے بالاجماع. کیسے؟ پیچھے بیان کیا تھا. ولادت کی شہادت اور ہے، تعین ولد کی شہادت اور ہے. تعین ولد کافی ہے کہ ہاں اس نے بچہ جنی تھی بس. اس کے بعد کہتے ہیں ومن قال لغلام، تیسرا مسئلہ، ایک یہ لڑکا تھا، ٹھیک ہے، اس کا نسب کسی سے ثابت نہیں تھا، بس یہ اجنبی لڑکا تھا، شہر والے پتہ نہیں کس کا بیٹا کس کا بیٹا. پہلے ہوتا تھا اس طرح سے نا، جنگ ونگ میں کہیں قید ہو کے آ گیا اس طرح سے. تو اب اس کے بارے میں کسی شخص نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. کیا ہے؟ بیٹا ہے کہہ دیا کہ وہ جو ہے نا وہ میرا بیٹا ہے، اتنا کہہ دیا، اور کہنے کے بعد وہ مر گیا. اس کے بعد ایک عورت آتی ہے جو کہتی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں. کیا ہوں؟ میں اس لڑکے کی کیا ہوں؟ تو وہ عورت اس مرنے والے کی کیا کہلائے گی؟ بیوی کہلائے گی، اور یہ اس کا بیٹا کہلائے گا، اور یہ مطلب استحسان کے ہوگا. قیاس چاہتا ہے کہ بغیر گواہ کے اس کا ماں ہونا مانا نہ جائے، لیکن استحسان کے طور پر کہا گیا کہ مانا جائے گا. استحسان کے طور پر اس کو مانا جائے گا. دیکھیے کہتے ہیں کہ ومن قال لغلام ہوا ابنی، کسی نے کسی بچے کے بارے میں کہا ہوا ابنی، وہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے. اس میں عطر لگا ہوا ہے بہت سارا. ثم مات، پھر وہ مر گیا. بولنے والا کیا ہو گیا؟ فجاءت ام الغلام، پھر لڑکے کی ماں آئی، وقالت، اور بولی انا امرأۃ، اچھا ہاں لڑکے کی ماں آئی اور یہ بولی انا امرأۃ، میں اس کی کیا ہوں؟ بیوی. فہی امرأۃ وہو ابنہ، یہ اس کی بیوی کہلائے گی اور وہ لڑکا کیا کہلائے گا؟ اس کا. اور جتنی پراپرٹی ہے اس میں لڑکی جو عورت ہے، عورتیا، اس کو کتنا ملے گا؟ سمن ملے گا. کتنا ملے گا؟ یعنی شوہر کی اولاد ہو تو بیوی کو کل مال سے 8واں حصہ. 1 کروڑ ہے تو 8 لاکھ ملے گا، اور 100 کروڑ ہے تو 8 کروڑ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر 100 ایکڑ زمین ہے تو 8 ایکڑ زمین اس کو مل جائے گا. اور بچہ اگر ہے لڑکا تو لڑکا پورا لے لے گا اسبا بن کر کے، اس کا بھائی، اس کا بھتیجا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ہے نا. وقالت انا امرأۃ فہی امرأۃ وہو ابنہ، یرثان ہی نہیں ہے کیا؟ اچھا ترثان ہی ہے. وہ عورت کو غلبہ دے کر کے مؤنث کا صیغہ لایا گیا. مطلب دونوں اس میت کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. تو یرثو یرثانی تثنیہ کا صیغہ، لیکن مؤنث کا صیغہ لایا گیا. ارے بولو نا جلدی منہ کھول کر کے. یرثان مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ترثان. اور جو وارث ہونے والے وہ کون کون ہیں؟ ایک لیڈی اور ایک جینٹس ہے نا. تو صیغہ کس کا لایا گیا؟ تو نحوی قاعدے میں کوئی ایسا قاعدہ ہے کیا کہ ایک صیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہو؟ نہیں ہے، نہیں ہے کوئی قاعدہ. اضربو کس کے لیے؟ اضربو نضربو ہے اس طرح سے نا. لیکن غائب اور حاضر میں ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو پھر ترثان مؤنث اس لیے لایا گیا کیونکہ مؤنث کو غلبہ دیا گیا. مؤنث کو کیا دیا گیا؟ کہ وہ بیٹا ہوگا ہی ہوگا، ماں بھی ہو جائے گی وارثہ. وفن جی نہیں ایسا ہو، یعنی جس طرح اعتبار کریں گے آپ، جس کو غلبہ دیں گے اس اعتبار سے آپ صیغہ لائیں گے. تو یہاں پہ جب اس نے دعویٰ کیا میرا بیٹا، اس کا وارث ہونا سکتا ہے، اس کے بارے میں پرابلم ہی نہیں ہے. ترثان کا اگر بیان کیا عورت بھی کیا ہوگی، تو زیادہ اہمیت یہاں کس کے وارث ہونے کی دینا ہے؟ عورت. وفی نوادر، اور نوادر میں ہے. نوادر سمجھتے کس کو بولتے ہیں؟ امام محمد کی وہ کتاب جس میں غیر مفتہ بھی اقوال بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. نوادر میں ہے کہ جعل ھذا جواب الاستحسان، امام محمد نے اس مسئلے کو استحسان کا جواب بنایا ہے. کہ یہ جواب کیسے ہے؟
والقیاس اللہ یکون لها المیراث، اور قیاس چاہتا ہے کہ اس عورت کے لیے میراث نہ ہو، لأن النسب کما یثبت بالنکاح الصحیح، اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اور وہ میرا شوہر تھا، تو ماں ہونا تو چلو ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا، لڑکے نے مان لیا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا وہ ماں جو ہے اس بچے کا بچہ اس کا بیٹا اور یہ عورت اس کی ماں، لیکن یہ عورت اس کی بیوی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بچہ صرف نکاح صحیح بیوی ہونے سے ہی نہیں ہوتا، لونڈی ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے وطی بالشبہ کیا ہو، کیا کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جب اس کی بیوی تھی مرنے سے پہلے اس نے طلاق دے دیا ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے نکاح فاسد ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا تھا، 4-5 آپشن تو ایسے ہی موجود ہیں۔ کہتے ہیں لأن النسب کما یثبت بالنکاح الصحیح، اس لیے کہ نسب جیسے بولیے نکاح صحیح سے ثابت ہوتا ہے، یثبت بالنکاح الفاسد، ایسے ہی کیسے ثابت ہوتا ہے، نکاح فاسد سے بھی صحیح ہو جاتا ہے، ایسے ہی نکاح دیکھیں یہاں پہ ترسانی، یہاں پہ یرسانی ہے، دیکھیں دیا ہوا ہے، میں وہی بول رہا ہوں، کسی میں ترسان کسی میں یرسان ہے، جو بھی صیغہ جس حیثیت سے دیکھیں گے اس حیثیت سے۔ تو جیسے نسب ثابت، جیسے نسب ثابت ہوتا ہے، کیسے نکاح صحیح سے یثبت بالنکاح الفاسد، ایسے ہی کیسے ثابت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ عورت بیوی ہوئی ہو نکاح فاسد کے طور پر، وبالوطی عن شبہۃ، اور کیسے ثابت ہوتا ہے، وطی بالشبہ سے، وبملک الیمین، اور ہو سکتا ہے کہ ملک یمین سے ثابت نسب بچہ ہوتا ہے۔ فلم یکن قولہ اقرار بالنکاح، تو شوہر کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور کسی عورت کا یہ کہہ دینا کہ میں اس کی ماں ہوں، یہ عورت اس کی بیوی ہونا لازم، یہ لازم نہیں کہ اس نے اس عورت کے بیوی ہونے کا کیا کر لیا تھا، اقرار کر لیا، یہ اقرار لازم نہیں آتا۔ فلم یکن قولہ اقرار بالنکاح، تو ان کا قول ہوا ابنی کہنا یہ اقرار بالنکاح نہیں ہوگا، تو پھر استحسان کی وجہ کیا ہے، قیاس کو چھوڑ کر کے استحسان پر عمل کرنے کی وجہ کیا ہے، کہتے ہیں وجہ الاستحسان، استحسان کی دلیل ہے ان المسألة فیما اذا كانت معروفة بالحریت، کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ عورت کا آزاد ہونا کیا ہو، بولیے بھائی، مشہور ہو، یعنی لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ عورت باندھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، آزاد ہے، وبکونھا ام الغلام، اور اس بات میں مشہور ہو کہ یہ اس لڑکے کی کیا ہے، ماں ہے، والنکاح الصحیح هو المتعین لذلك وضعا وعادۃ، اور عادتاً بچہ جو ہوتا ہے اور وضعی طور پر جو بچہ ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے، نکاح صحیح سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والنکاح الصحیح هو المتعین لذلك، اور نکاح صحیح ہی اس بات کے لیے متعین ہے، وضعا وعادۃ، وضعی طور پر بھی اور عادتاً بھی، کہ جب لونڈی نہیں ہے کہا جائے گا کہ ملک یمین کے طور پر اس نے بچہ نہیں جنی، اور وہ نکاح فاسد یا شبہ کے طور پر وطی نادر و نایاب ہے، عام طور پر بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، آزاد عورت سے، نکاح صحیح کے طور پر۔ پھر کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ، اور اگر یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہے، فقالت الورثہ، پھر ورثہ نے کہا، جو اس کے رشتہ دار ہیں مرنے والے کے، انتی ام ولد، تو کیا ہے، ٹھیک ہے تو اس بچے کی ماں ہے، لیکن کیسے ماں ہے، ام ولد کے طور پر، فلا میراث لہا، تو اس کے لیے میراث نہیں ہوگا، لأن ظہور الحریت باعتبار الدار حجت فی دفع الرق لا فی استحقاق المیراث، اس لیے کہ آزادی کا ظاہر ہونا، کس کا، آزادی کا ظاہر ہونا دار الاسلام کے اعتبار سے حجت ہے رقت کو دفع کرنے میں، یعنی دار الاسلام میں وہ مدعیہ ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، تو یہ دار الاسلام میں ہونا اس بات کی دلیل تو بن جائے گی کہ ٹھیک ہے تو غلام نہیں بلکہ کیا ہے، آزاد ہے، لا فی استحقاق المیراث، میراث کے حقدار ہونے میں اس کو آزاد نہیں مانا جائے گا۔ دار الاسلام میں ہونے کے سبب یہ تو مانا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آزاد ہو، ٹھیک ہے، دفع رقیت میں دار الاسلام میں ہونا، دفع رقیت یعنی غلامی کو دور کرنے میں دار الاسلام میں ہونا،
یہ آزادی کے لیے حجت ہو سکتا ہے لیکن میراث پانے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا. لا فی استحقاق المیراث، میراث کے پانے میں نہیں. یہاں تک جو ہے ثبوت نسب کا بیان مکمل ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، کھانے پینے چڈی بدلنے میں محتاج ہے امی ابو کا، ہے کہ نہیں، اب دونوں جدا ہو جائیں طلاق کی وجہ سے، دونوں میں کیا ہو جائے، تفریق ہو جائے، یا کسی وجہ سے تفریق ہو جائے، اور جھگڑا ہو کہ بچہ کون پالے گا، کس کے پاس رہے گا، جھگڑا ہو تو، اگر جھگڑا نہ ہو تو جوہر رضامندی ہو، بولو بھائی، وہاں پل جائے گا بچہ. دونوں ماں باپ راضی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ہاسٹل میں ڈال دیا جائے، اس کے لیے ایک نوکرانی کر دیا جائے، تو وہاں پلے گا. لیکن جھگڑا ہو جائے کہ میں لوں گا کہ میں لوں گی، اس طرح جھگڑا ہو، تو پالے کہ میں پالوں، تو جھگڑا ہونے کی صورت میں یہ سارے مسائل بیان کیے جائیں گے. ترتیب بیان کی جا رہی ہے احق حضانت کا. کس کا؟ حضانت کا. حضانت کہتے ہیں بچے کی پرورش، پالنا پوسنا جس کو کہتے ہیں. پرورش کا بیان اور پرورش کا کون زیادہ حقدار ہے اس کا بیان ہم پڑھیں گے. باب حضانت الولد ومن احق بھی، پرورش کا بیان اور اس کا کون زیادہ حقدار ہے اس کا بیان ہے. سب سے پہلے ترتیب بیان کریں گے. ماں سب سے زیادہ حقدار ہے. خرچہ باپ دے گا، بچہ رہے گا کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ. جہاں مائکے میں ماں ہے تو وہاں رہے گا بشرطے کہ اس نے کہیں اور شادی نہ کی ہو. اگر اس شوہر سے جدا ہو کر کے، اگرچہ بچہ اس شوہر کا ہے، الگ ہو گئی اور دوسری جگہ اس نے کیا کر لی، تو شادی کرتے ہی احق ہونے کا حقدار کھو بیٹھے گی. اب وہ پرورش کا حقدار جو زیادہ حقدار تھی، اس حق کو کیا کرے گی، کیونکہ دوسرے شوہر کے پاس رہے گی تو دوسرا شوہر اس کے بچے کو تھوڑی دیکھے گا تو لحاظ میں دیکھے گا. کونے میں جا کے ایک دو جھاپڑ مار بھی دے گا کہ بہت پریشان کرتا، رات میں ڈسٹرب کرتے رہتا ہے، اس کا تو بچہ ہے نہیں، ہے کہ نہیں. تو اب شفقت یہ ہے کہ اس ماں کو نہ دیا جائے وہ بچہ جس نے دوسرا شوہر کر لیا ہو. تو اب کس کو دیں، تو اس کے بعد ہے نانی. کون ہے؟ نانی ہے، دادی ہے، خود اس کی بہن، اگر اس بچے کی اسی سے یا دوسرے سے بہن بڑی ہو اور اس نے ابھی تک شادی، تو وہ پالے گی. وہ دیکھیں جیسے 15 سال کی بہن ہے، 16 سال کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. ایسے ہی خالہ جس کی ابھی شادی، سب میں شرط ہے کہ شادی نہ ہوئی ہے. شادی ہو جائے تو حق ہونے کا حق کیا کرے گی، وہ بیٹھے گی. ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ. جب زوجین کے درمیان فرقت واقع ہو جائے تو ماں کیا ہے، بچے کا زیادہ حقدار ہوگی. لما رویہ اس دلیل کے سبب، اس حدیث کے سبب جو روایت کی گئی ہے یا جو مروی ہے، ان امرأۃ قالت، کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء وحجری لہ حوا وثدی لہ سقاء وزعم ابوہ انہ ینزعہ منی، فقال علیہ الصلاۃ والسلام انت احق بہ ما لم تتزوجی. اپنی پریشانی لے کر کے مشکل کشا کی بارگاہ میں آئی، ہے نا، عرض کرتی اے اللہ کے رسول، بے شک یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی ھذا، بے شک یہ دیکھیے یہ چھوٹا سا میرا بیٹا ہے، کانا بطنی لہو وعاء، میرا پیٹ اس کے لیے وعاء بنا، وعاء یعنی پناہ گاہ، جس میں مصیبت کے وقت بندہ پناہ لیتا ہے. جیسے بارش ہو اور بندہ جو ہے غار میں چھپ جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، وعاء. تو بے شک میرا پیٹ اس کے لیے پناہ گاہ بنا، وحجری لہو حوا، اور میری گود اس کے لیے چراگاہ بنی، یعنی وہاں کھیلتا کودتا ہے. وصدی لہو سقاء، میں اور میرے دونوں پستان اس کے لیے سیراب کرنے کا سبب بنے. سقاء کہتے ہیں وہ بالٹی، پیاس جب آپ کو لگے تو جس ڈول سے بالٹی، کیا بولیں گے، جس ڈول سے پانی نکالتے ہیں نا، اس ڈول کو کہا جاتا ہے سقاء. اور میرے دونوں چھاتی اس کے لیے کیا بنے، سقاء بنے، کہ جب پیاس لگتی تھی یہ اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، بھوک مٹا لیتا ہے. وَزَعِمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنزِعُهُ مِنِّي، اور اس کا باپ گمان کر رہا ہے کہ یہ مجھے اپنے سے، یہ مجھ سے اسے کیا کر لے، چھین لے گا. يَنزِعُهُ، نزع ينزع کا معنی چھیننا.
فقال علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انتی احق بہ، تو ہی اس کا زیادہ حقدار ہے، ما لم تتزوجی، کب تک؟ جب تک کہ تو دوسری شادی نہ کر لے۔ یہ ہوئی نقلی دلیل۔ کیا ہوئی؟ نقلی، وہ اردو زبان والا نقلی نہیں، ڈپلیکیٹ۔ یہ نقلی سب سے دھاسو دلیل ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ ڈپلیکیٹ نہیں، اصل سے بھی بڑھ کر کے، اصل ہی ہے، یہ حدیث ہے نا یہ۔ تو یہ حدیث کی دلیل ہوئی۔ اور اس کے بعد ہے عقلی دلیل یہ، وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ وَأَقْدَرُ عَلَى الْحِضَانَ، اور اس لیے کہ ماں زیادہ شفیق ہوتی ہے اور پرورش پر زیادہ قادر ہوتی ہے۔ باپ کو دے دے گا، پخانا کرے گا، ڈائپر کیسے بدلے گا وہی پتہ نہیں بیچارے کو، نہلائے گا تو 4 بار گرا دے گا، ٹھنڈے پانی سے نہلائے گا تو روئے گا، گرم پانی سے نہلائے گا تو جلا دے گا، کتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے یہی پتہ نہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ دائیں کروٹ سلائے کہ بائیں کروٹ کے سینے پہ سلائے، کیسے سلائے، پریشان ہو جائے گا وہ۔ تو ماں پرورش پر زیادہ قادر ہوتی ہے۔ فَكَانَ الدَّفْعُ إِلَيْهَا أَنظَرَ، تو اس تک دینا، فَكَانَ الدَّفْعُ إِلَيْهَا، تو اس کی طرف سونپنا، الدفع الیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سونپنا، اس کی طرف دینا، اس کو سونپنا، انظرا، یہ زیادہ شفقت والی ہے، زیادہ، اس میں تفضیل کا سے انظرا ہے۔ انظرا جو ہے کانا کا اسم ہے، کانا کی خبر، کیا ہے؟ کانا کی خبر، انظرا، جیسے کانا زیدن قائمن ہے۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الصِّدِّيقُ، کہتے اسی مفہوم کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کے درمیان تفریق ہو گئی اور بچہ چھوٹا تھا، تو حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ چونکہ میرے پاس انتظام انسلام زیادہ ہے تو بچہ میرے پاس رہے۔ ان کی اہلیہ چاہتی تھی کہ بچے میں اپنے پاس رکھوں۔ پہلے زمانے میں شادی سے الگ ہو جانا، شادی کر لینا کوئی جو ہے وہ مطلب کوئی بڑی اہم بات نہیں تھی۔ ابھی اس زمانے میں شادی کو چونکہ لوگوں نے مستی کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، یہ بیوی کو جو ہے نا ہوس پوری کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ پہلے میاں بیوی اس لیے ہوتے تھے کہ انتظام و انصرام، ایک دوسرے کا خاندان چلا سکے، ایک دوسرے کی دیکھ بھال، اور اسی ضمن میں اپنی خواہش بھی پوری کر لیتے تھے۔ ابھی شادی کس لیے کرتے ہیں لوگ؟ صرف خواہش پوری کرنے کے لیے۔ پہلے خاندان کا نظام چلانے کے لیے ہوتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا جیسے ہم نے کوئی چیز خریدا، اس کو پھر بیچ دیا، ایسی دونوں رشتہ داری ہوئی، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے آپ وہاں چلے جاؤ، دوسرے کے پاس شادی کر لو، پھر دوسرا شادی کر لیتا تھا۔ اچھا، مطلقہ ہونا عیب نہیں مانا جاتا تھا، بیوہ ہونا عیب نہیں مانا جاتا تھا، بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو تفریق ہو گئی تھی، تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ وہ بچہ بولیے میرے پاس رہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ ریقھا خیر لہ من شہد وعسل عندک یا عمر، اے عمر آپ کے نزدیک جو چیز شہد ہے نا، شہد میوہ، اس سے زیادہ بہتر بچے کے لیے ماں کا تھوک ہے۔ تم شہد چٹاؤ گے اور ماں تھوک چٹا دے گی تو بچہ چپ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تم اس کے لیے سونے کا ڈولا لے کے ہلاتے رہو گے، نیند نہیں آئے گی، اور ماں ایسے دبا کے گود میں لے کے کھانا بھی کھائے گی، بچہ سو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ مارے گی بھی تو بھی چپکے گا بچہ ماں سے جا کے، اور باپ اس کو رولا، اس کو کیا بولے گا، جھولا بھی دے گا تو بھی نہیں سوئے گا۔ تو ریقھا، اس کا تھوک، اس کا ہے نہیں، جو بیوی آپ سے جدا ہو چکی ہے ابھی، اس کا تھوک خیر لہ، بچے کے لیے بہتر ہے، من شہد و عسل، کس سے؟ شہد اور اصل سے، عندک جو تمہارے نزدیک شہد یا اصل ہے، یا عمر، اے عمر۔ قال حین وقعت الفرقۃ بینہ و بین امرأتہ، یہ آپ نے کب فرمایا؟ آپ نے کہا جب کہ فرقت واقع ہو گئی تھی حضرت عمر اور ان کی اہلیہ کے درمیان، والصحابۃ حاضرون متوافرون، اور صحابہ حاضر تھے، اکٹھے تھے، یعنی کئی صحابہ وہاں کیا تھے؟ موجود تھے۔ والنفقۃ علی الاب، لیکن نفقہ کس کو دینا پڑے گا؟ باپ کو ہی دینا پڑے گا۔ علی ما نذکر، اس دلیل کی بنیاد پر جس کو ہم کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔